وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے جو اشعار لکھے ہیں، ان اشعار کی تعداد کیا ہے اس بارے میں اہل علم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے 170 شمار کیے ہیں، بعض نے 172 اور بعض نے 167 شمار کیے ہیں۔ مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ سلام رضا کی شرح لکھتے ہوئے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار کی ترتیب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 171 172 167 یہ جتنے بھی اشعار لکھے، ان میں سے پہلے 30 اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، کمالات، معجزات کے اوپر لکھے، جس کے اندر یہ واضح کیا کائنات کا مبدا و مرکز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور اس کائنات کو بنانے کی علت اور غرض و غایت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ سلام رضا کے اشعار 31 سے 81 تک، ان 51 اشعار کے اندر حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سراپا مبارکہ بیان کیا، ہر عضو پر شعر لکھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بدن اطہر کے ہر عضو کی تعریف کی، آنکھ کی، کان کی، ناک کی، رخسار کی، لب کی، دندان مبارک کی، لب کی، رخسار کی، پاؤں کی، ہاتھ کی، بالوں کی، زلفوں کی، الغرض آپ نے ہر عضو کی تعریف کی اور ان کی خوبصورتی پر خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار 82 سے 90 تک ان 9 اشعار کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا عہد بچپن اور بچپن کی عادات اور بچپن کے اطوار کو اور اپنے رضائی بھائیوں سے تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ 91 سے لے کر 99 تک ان 9 اشعار کے اندر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر و فکر، بعثت مبارکہ اور خلوت و جلوت کے معاملات کو اشعار کی شکل میں خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے۔ شعر نمبر 100 سے لے کر 105 تک اعلیٰ حضرت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور غزوات میں شرکت اور بہادری اور شجاعت کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ 105 سے 117 تک اشعار کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کا خوبصورت انداز میں ذکر خیر فرمایا ہے، آپ کے خاندان نبوت کا خوبصورت انداز میں ذکر خیر فرمایا ہے۔ امہات المومنین کی عظمت و شان کے اندر 118 سے 126 تک اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں اور امہات المومنین کی عظمت و شان کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ 127 سے لے کر 143 تک صحابہ کرام اور حضور پاک علیہ السلام کے محبین، عشرہ مبشرہ اور دیگر اصحاب کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ پاک نے جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ 144 سے لے کر 149 تک تابعین، تبع تابعین اور تمام آل رسول کا ذکر خیر، محبت اور ادب کے انداز میں کیا ہے۔ اشعار 144 سے 149 تک تابعین، تبع تابعین اور حضور پاک کی آل اولاد کا ذکر خیر نہایت محبت اور ادب کے ساتھ کیا ہے۔ اشعار 150 اور 151 کے اندر ان 2 اشعار کے اندر ائمہ اربعہ کا خوبصورت ذکر فرمایا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا محبت اور ادب کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ 152 سے 155 تک سلسلہ قادریہ کے پیشوا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا خوبصورت انداز، محبت، عقیدت کے ساتھ کیا ہے۔ 156 سے 161 تک اپنے سلسلے کے بزرگان دین کا ذکر اپنے اسلاف کا خوبصورت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کیا ہے، اور 162 سے لے کر آخر تک پھر تمام امت مسلمہ کے صالحین کا، تمام امت مسلمہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ سلام رضا کی ترتیب بڑی خوبصورت ترتیب ہے، اور تمام نعت خوان، نعت گو اور نعت لکھنے والوں کے لیے امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت پیغام ہے۔
اگر تم نے نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھنی ہے، نعت لکھنی ہے، تو پھر اسی انداز اور اسی ترتیب سے کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا بھی ذکر کیا جائے، آپ کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اصحاب کا ذکر کیا جائے، سلاسل کا ذکر کیا جائے، بزرگان دین کا، تمام امت کا، تمام صالحین کا ذکر کیا جائے، اور اعلیٰ حضرت نے سب کا ذکر کر دیا اور سب کی بارگاہ میں مقبول ٹھہرے، اور بالخصوص جو مقبولیت ان کو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے حاضر ہوئی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم آپ کے شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ